من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ سورۃ النور ہے. نور کے معنی آتے ہیں روشنی کے. جو آدمی اس کے احکام پر عمل کرے گا اس کی زندگی میں روشنی ہی روشنی ہوگی. اس میں اصل میں اللہ رب العزت کے نور کا، پاکیزہ نور کا ذکر ہے. اللہ رب العزت کا جو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، ایک رکوع ہے پورا. اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس لیے یہ سورت مدنی ہے. اس میں اصل میں احکام ذکر کیے گئے ہیں. دنیا میں مختلف کورٹیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک کورٹ کریمنل کورٹ ہے، لیبر کورٹ ہے، کریمنل کورٹ ہے. اس میں اصل میں کریمنل لا کو بیان کیا گیا ہے. اس کا تعلق اس سے ہے، جرائم سے ہے، کریمنل سے. اللہ رب العزت نے اصل میں سب سے پہلے زنا کے احکام کو بیان کیا ہے. 4 حکم بیان فرمائے ہیں زنا کے متعلق اس سورت پاک کے اندر. زنا اصل میں ایسا جرم ہے کہ جس سے نسب مخلوط ہو جاتا ہے، انسان کا نسب باقی نہیں رہتا. پھر سسرالی رشتہ جو ایک نعمت ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا. جس عورت سے چاہے سو لیا، وہ بیوی بن گئی، اور بچہ پیدا ہوا، اس کا کوئی باپ نہیں، ماں کی طرف منسوب ہے، تو نسب مخلوط ہو جاتا ہے. پھر کچھ عورتیں انسان کے لیے حرام ہیں، کچھ حلال ہیں. وہ نسب ہی باقی نہ رہا، اس لیے تمام عورتیں اس کے لیے حلال ہو گئی. کون سی حلال کون سی حرام وہ بھی معلوم نہیں. ایک جرم ہے. اصل میں انسان سماج میں رہتا ہے تو صاف ستھرا سماج چین سکون لاتا ہے، اور اگر برا سماج ہو تو آدمی کا جینا حرام ہو جاتا ہے، سماج میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے صاف ستھرا سماج اسلام کو دیا ہے. اس کے لیے یہ احکام نازل فرمائے اور سخت احکام نازل فرمائے. بعض قومیں ہیں جس کو کلٹ کہتے ہیں. کہا گیا کہ یہ کون سی قوم ہے؟ پوچھا گیا تو کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا جو کالے ملک میں گئے پہلے زمانے میں، انہوں نے کالی عورتوں کے ساتھ زنا کیا، اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی. ان کی اٹک سرنیم جو ہیں وہ بھی ہمارے سرنیم کی طرح ہو گئی، اور پھر اس کی اولاد ہو گئی، پھر اس کی اولاد ہو گئی. تو یہ اس طریقے سے قوم پیدا ہو گئی.
زنا کے نتیجے میں ایک دوسری قوم پیدا ہو گئی جن کا کوئی نسب نہیں ہے، تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، سماج خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سخت احکام زنا کے متعلق نازل فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دنیا کی سزا ہوتی ہے، آخرت کی سزا ہوتی ہے زنا کے متعلق۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ لائق ہو جاتا ہے، تنگی دوسری صورت۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ عمر کم ہو جاتی ہے۔ تین سزائیں تو دنیا میں مل جاتی ہیں زنا کے نتیجے میں۔ ایک تو چہرے کی رونق باقی نہیں رہتی، اور دوسرے نمبر پر فقر و فاقہ لائق ہوتا ہے، تنگ دستی لائق ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر عمر کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو انفرادی سزا ہے ہر ایک کی۔ اجتماعی سزا یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب زنا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زلزلوں کو مسلط فرماتے ہیں، پھر اللہ زمین کو ہلا دیتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز 2 مرتبہ انسانوں کے امت کے نامہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ غضبناک اللہ تعالیٰ زنا پر ہوتے ہیں۔ زنا پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر زمین کو ہلا دیتے ہیں سیکنڈوں کے لیے، تو پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ ملک ہیں، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں زنا کے احکام نازل فرمائے ہیں۔ 4 حکم ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ ہاں، ایک بات رہ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے اوپر، تو جنت اور جہنم کو دیکھا۔ جہنم میں دیکھا کہ سڑا ہوا گوشت ہے اور اچھا گوشت ہے، کچھ مرد اور عورت سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں جو بدبودار ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ میں گوشت کھانا ہے تو اچھا گوشت کھانا تھا، اس کی بجائے سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں جو بدبودار ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی بیویاں ہوتے ہوئے یا اپنا شوہر ہوتے ہوئے دوسروں کے پاس جاتے تھے۔ جو حلال کھانا تھا تو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے تھے، جس کے نتیجے میں آج یہ جہنم میں سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، اور ان کی شرمگاہ سے ایسی بدبو نکلے گی کہ جس کے سے جہنم والے بھی پریشان ہو جائیں گے۔ جہنم والے بھی پریشان ہیں کہ کیسی بدبو ہے، وہ ان کی شرمگاہ سے بدبو نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ عظیم سورت ہے۔ سورۃ میں جو تنوین ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے عظیم سورت ہے۔ سورۃ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ ساری قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، ساری سورتوں کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ پھر یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے؟ ساری تمام قرآن کو، ساری سورتوں کو اللہ نے ہی نازل فرمایا ہے، لیکن چونکہ اس میں احکام سخت ہے، اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سورت ہم نے نازل کی۔ بعض احکام جو تھے جیسے اندر آئے گا،
سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے سردار کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ نے پھر ایک بات فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد ابن عبادہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اندر آئے گا۔ تو صحابہ کو بھی تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی کے اندر تمہید فرما دی کہ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور اس میں ہم نے نازل کیا ہے روشن آیات تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ پہلا حکم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور تم کو ان پر رحم نہ آئے اللہ کے حکم کے معاملے میں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دین پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر رہے ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت، مومنین کی ایک جماعت، یعنی اسٹیڈیم میں یہ کام ہو، سب کی حاضری میں یہ کام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم نازل فرمایا۔ 2 حکم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مرد شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے، یہ کام کرے، شادی شدہ ہو، جیسے آج کل ہو رہا ہے، شادی شدہ ہے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں، تو معاشرہ اس سے خراب ہوتا ہے، سماج خراب ہوتا ہے۔ بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں اور جاتی ہے، تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ رجم کا مطلب یعنی اس کو معاشرے میں اور سماج میں باقی رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ایسے آدمی کو ختم کر دیا جائے، ایسی عورت کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ رجم کا حکم یہ ہے کہ اس کو میدان میں کھڑا کیا جائے اور سب لوگ سب بندی کرے، جیسے کہ نماز میں سب بندی ہوتی ہے، اور ایک ایک آتا جائے اور پتھر مارتا جائے یہاں تک کہ یہ آدمی ختم ہو جائے، اس کو رجم کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن آپ نے یہ عمل کر کے بتایا۔ حضرت معیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا، ایک عورت صحابیہ تھی، ان کو رجم کیا گیا۔ جرم ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی سزا کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معیز نے ایسی توبہ کی ہے کہ ان کی توبہ اگر 70 مدینہ والوں کے اوپر تقسیم کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ تو رجم ہے، اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو پھر یہ 100 کوڑے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، تو پھر اس صورت کے اندر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت نے یہاں پر قرآن کریم نے پہلے زانیہ کو ذکر کیا، یعنی عورت کو، اور مرد کو بعد میں ذکر کیا۔ حالانکہ چوری کی سزا جب بیان کی، 4 سزائیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے خود بیان فرما دی۔ ایک تو زنا کی سزا،
جس میں قاضی کو اور جج کو کوئی دخل نہیں ہے. یہی سزا ہے جو شریعت نے کی، وہ لاگو کرنا ہے، جاری کرنا ہے. چوری کی سزا اور شراب کی سزا اور محسنات پاک دامن مرد عورت پر کوئی اگر تہمت لگاوے تو اس کی سزا. یہ 4 سزائیں اللہ نے خود بیان کر دی قرآن کریم کے اندر. تو چوری کی سزا بیان کی تو اس وقت سارق یعنی مرد کو پہلے ذکر کیا. السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، عورت کو بعد میں لایا. لیکن زنا کی سزا بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے عورت کو ذکر کیا، بعد میں مرد کو ذکر کیا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں عورت کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے. اگر وہ رک جائے شرم و حیا کی وجہ سے تو اس صورت میں یہ زنا کا فعل جاری ہی نہیں ہوگا. لیکن عام طور پر اس میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے اور دعوت اس کی طرف سے ملتی ہے، مرد کو راستہ اس کی طرف سے ملتا ہے. اس لیے زانیہ کو یعنی عورت کو پہلے ذکر کیا گیا. اشارہ اس کی طرف سے ملے گا، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو ذکر فرمایا ہے. ویسے بھی عورت میں خواہش زیادہ ہوتی ہے مرد کے مقابلے کے اندر، تو اس کی طرف سے گویا کہ پہل ہوتی ہے، اشارہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا، پہلے ذکر کیا ہے. اور یہ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ. جب آپ کوڑے لگا رہے ہو تو اس وقت تم کو رحم نہ آنا چاہیے اللہ کے حکم کے معاملے میں کہ شریعت نے اتنی سخت سزا کیوں مقرر کر دی ہے. جیسے دوسرے لوگ اشکال کرتے ہیں تمہیں بھی اشکال ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دین پر. اور تیسری بات یہ فرمائے کہ چپکے چپکے یہ سزا نہیں ہوگی، بلکہ یہ سزا جب ہوگی تو مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے گی سب کے سامنے. چنانچہ سعودی عربیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، پورا ایک اسٹیڈیم بنا ہوا جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں جمعہ کے بعد، اور سب کے سامنے پھر اس کو سزا ہوتی ہے جو اسلامی ہوتی ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو، اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم کو تنہا اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو اب زنا ہو گیا تو 100 کوڑے لگاوے. وہ تو کورٹ فیصلہ کرے گی جو کچھ ہے وہ. لیکن اسلامی حکومت ہو تو پھر اس طریقے سے مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے گی اور اس کے سامنے یہ سزا ہوگی تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، دوسرا ایسا کام کرنے سے رکیں کہ اگر دوسرا بھی یہ کرے گا تو اس صورت کے اندر اس طرح اس کو بھی کوڑے سب کے سامنے مارے جائیں گے. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. زانی نہیں نکاح کرتا ہے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور زانیہ نہیں نکاح کرتی ہیں مگر زانی یا مشرک کے ساتھ، اور یہ حرام ہے مومنین پر. کیا مطلب؟ دوسرا حکم یہ بیان کیا کہ زنا کرنے کی صفت اس میں موجود ہو، ابھی توبہ نہیں کی ہے اس نے، اور زنا کی صفت اس میں موجود ہے تو اس کی طبیعت اور مزاج خراب ہو گیا ہے، وہ اپنے مزاج والی ہی تلاش کرے گا، اپنے مزاج والی ہی تلاش کرے گا. نہیں ملے تو کسی مشرکہ سے نکاح کر لے گا. چونکہ مقصود نکاح نہیں ہے اور نکاح کے مقاصد نہیں ہے، مقصود اس کا صرف زنا کرنا ہے اور اپنے خواہشات کو پوری کرنا ہے، چاہے پھر نکاح باقی رہے یا نہ باقی رہے. اس لیے لوگوں سے ڈرنے کے لیے کہ بھئی لوگ زانی نہ کہے، نکاح تو کر لیا ہے، پھر دونوں تھوڑے دنوں میں الگ ہو جاتے ہیں
مقصد حاصل ہو گیا، اب الگ ہو گئے۔ نکاح کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ پوری زندگی باقی رہے۔ جیسے پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی جس گھر میں گئے ہو وہاں سے تمہارا جنازہ نکلے، یعنی اس طریقے سے نکاح رہے کہ دونوں اخیر تک رہیں، ایسا کوئی مقصد ان کا ہوتا نہیں ہے، صرف خواہش پوری کرنا ہوتا ہے۔ تو سماج سے بچنے کے لیے نکاح کر لیا تو وہ اپنے جیسی ہی تلاش کرے گا، کوئی پاک دامن تو ملے گی نہیں، اس لیے کہ پاک دامن کو تو نکاح کی اصل مقصد چاہیے۔ لہذا ایسا زانی رہتے ہوئے اگر توبہ کر لے، وہ زنا کرتا تھا پہلے زمانے میں اور پھر توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد وہ پاک دامن کو اگر جو ہے تلاش کریں تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن زانی رہتے ہوئے وہ زانیہ ہی کو تلاش کرے گا یا کسی مشرکہ سے نکاح کرے گا۔ یا جیسے آج کل واقعات پیش آ رہے ہیں کہ بھئی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جانا یا غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنا، تو یہ واقعات اسی لیے پیش آتے ہیں کہ زنا عام ہو گئے اور تعلیم اسلام کی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے ایسا ہوا۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا، اور زانیہ نہیں نکاح کرے گی مگر زانی کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ نکاح کرنا مومنین پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، مشرک کے ساتھ نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام کر دیا، یہ نکاح درست نہیں ہے۔ یہ دو حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، یعنی وصف زنا کے ساتھ متصف ہوتے ہوئے وہ اپنے جیسی ہی تلاش کرے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوڑا مقرر ہے، خبیث کے لیے خبیث لیے اور طیبات اور پاکیز لوگوں کے لیے پاکیزہ ہیں، یہ جوڑے اللہ کی طرف سے متعین ہیں۔ ہمارے ساتھی حضرت مفتی محمود صاحب مدد العالی دامت برکاتہم نے ایک نکاح پڑھایا تو کہا کہ بھئی یہ عورت جو ہے اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، تو مرد نے کہا کہ میرا کیریکٹر کون سا صحیح ہے، میں بھی ایسا ہی ہوں۔ تو پھر کہا کہ بھئی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زان او مشرک، یہ تو بات ثابت ہو گئی، کیریکٹر لیس آدمی ہے تو کیریکٹر لیس کے ساتھ ہی نکاح کرے گا، اس جیسی کے ساتھ ہی اس کا نکاح ہوگا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ دو حکم بیان کیے، دو حکم آگے اور بیان فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی تھی، واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی زنا کی تہمت لگائی تھی یہودیوں نے اور منافقین نے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اس کو واقعہ افک جھوٹا واقعہ بیان کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی، قرآن کریم کی آیات بن کر وہ آیت نازل ہوئی، تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب